الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین رافع السماوات وخافض الارضین وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین وجمیع ملائکۃ المقربین لا سیما خاتم الانبیاء وافضلہم واشرفہم محمد لا سیما خاتم الاوصیاء حجت ابن الحسن المہدی علیہ السلام بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اوصیکم نفسی و عباد اللہ بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ میں اپنے آپ کو اور پھر آپ مومنین عظام حاضرین کرام کی خدمت میں تقوی جو اللہ نے ہمیں دکھوں سے مضرات سے محفوظ رہنے کے لیے جو ہمیں تدبیر زندگی عطا کی ہے، اسی تدبیر اور اسی روش پر زندگی گزارنے کی دعوت دیتا ہوں اور اس کی نصیحت کرتا ہوں۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام سب مومنین کو یہ پہلے باور کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نہیں جانتے اور خدا جانتا ہے، اور پھر یہ باور کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ بعض اوقات ہم اپنا فائدہ سوچتے ہیں اور اس میں ہمارا نقصان ہوتا ہے، لہذا ہر قدم پر جو آپ کی خواہشات کہتی ہیں وہ خواہشات اپنے مقصد تک تب پہنچ سکیں گی جب ان کو اللہ کے حکم کے تابع کریں گے۔ بارہا عرض کی ہے کہ تقوی کی باعث ایک قسم کی جیسے ہوا میں رہتی ہے اور بیکار سی لگتی ہے، وہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب تک ہمیں اپنی پہچان نہ ہو، ویسے ہر بندہ ہر شخص متقی ہے، یعنی اس وقت ہم میں سے ہر ایک کے دماغ میں کچھ چیزیں نقصان دہ ہیں آپ کی زندگی کے لیے۔ کوئی عقل مند بھی، کوئی بھی آپ میں سے جتنا ہی سست آدمی ہو، جس کو ضرر سمجھتا ہے اس کو نہیں اپناتا۔ آگ میں ہاتھ ڈالنے، یہ جو برقی تاریں ہیں یہ اگر ننگی پڑی ہوں تو ان کو پکڑنے، اس سلسلے میں تو ہم میں سے ہر ایک معصوم ہے، توقع نہیں ہے، ہو نہیں سکتا ایسا کام کریں، کسی سمندر میں چھلانگ لگا دیں، جلتی ہوئی آگ میں کود پڑے ہم، جہاں بھی خطرہ ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اللہ اور نہج البلاغہ اور معصومین کی زندگی انبیاء کرام کہہ کہ یہ کرو۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا حتیٰ بدن نحیف ہو گیا ہے، کرتے ہیں اس لیے کہ کھوپڑی میں یہ ہے کہ اس میں میرا فائدہ ہے۔ اس کو یہ جو دو بنیادی خواہش ہیں نا، اس کو عربی میں کہتے ہیں جلب المنفعہ و دفع الضرر۔
منفعت کو جلب کرنا اور ضرر کو دفع کرنا، یہ ہر جاندار کی بنیادی، پہلے بھی ایک دو خطبے اس پر دیے تھے کہ جو بچے سائنس پڑھ رہے ہیں پودوں کی زندگی میں حتیٰ دیکھیں تو ان میں دفع ضرر اور جلب منفعت ہے۔ یہ جو پتے ہیں نا، بعض یعنی ایسے پودے ہیں جن کے رات کو سکڑ جاتے ہیں، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو یہ ان کا انرجی کیا ہے، سولر انرجی، جیسے وہ پلیٹ لگتی ہے نا آج کل آپ لگاتے ہیں پہ، یہ پتے اللہ نے وہی سورج کی جو توانائی ہے اس کو جلب کرنے کے لیے ان کو رکھا ہوا ہے۔ چھٹی کلاس میں اس کے لیے کہ پودا روشنی کا خواہاں ہے اور پودے کی خواہشات میں سے ایک خواہش وہ جو اس کی زندگی کی ضرورت ہے روشنی ہے۔ ٹیچروں نے ایک تجربہ کروایا تھا، اس لیے ہمیں یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک ڈبی لیں بند، جس طرح دودھ والا ڈبہ ہوتا ہے، اس میں ایک ایسا درخت، ایک ایسا شجر، ایک ایسا پودا جو عموماً سیدھے وہ لگائیں، اوپر سے اس کو بند کر دیں جہاں جس طرف اس نے بڑھنا ہے، اور ایک طرف سے کٹ لگا کر ایک ونڈو بنائیں اس ڈبے میں اور اس کو سورج کی طرف کر دیں۔ چند گھنٹے یا چند دن دیکھیں اس کو، آپ دیکھیں گے کہ وہ بجائے اوپر جانے کے وہ اپنے آپ کو جھکا کر اس جو سوراخ ہے اس سے اپنے پتوں کو، جانوروں میں بھی یہ سسٹم ہے، جلب المنفعت ان میں ہے۔ میں نے یہاں چند بار عرض کیا ہے، میں سب سے پہلے ساری باتیں اپنے آپ کو کہتا ہوں، بہت بڑا جو دو ہی مومنین سے جب ملتے ہیں نا تو دو بڑی شکوے اور وہ وظیفہ لینا چاہتے ہیں، ایک پیسے کم ہیں زیادہ آئیں، اور بعض جن کے پاس زیادہ ہیں وہ کہتے ہیں تو صحیح لیکن پورے نہیں ہوتے، ضروریات زیادہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ بہرحال عرض کیا ہے کہ جو ہے سونے کا لاہور میں بھی رہ کر صحیح ٹائم رکھا جا سکتا ہے، جلد سویا کریں تاکہ رات کو نیند پوری ہو جائے اور وقت پر اٹھے۔ اب خطبے میں بعض مومنین ان کو وہ سنتم ولا نوم تو نہیں ہے، ہم ان جو اتنا سو جائے نا کہ خطبہ نہ سنائی دے، وہ پیچھے عرض کیا تھا کہ وہ اٹھ کے پھر نماز ادا ہونے سے پہلے وضو کرے، جب نیند چھا جاتی ہے کانوں اور آنکھوں پر تو پھر وضو اس کی دوبارہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھے مومنین۔ میں نے عرض کیا کہ رہے ہیں نا ایسے جگہوں پر، آپ یعنی ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں کوئی درخت ہو جہاں پرندے رہتے ہیں، صبح صبح جانا جب لاہور والے سوئے ہوئے ہوتے ہیں نا، کوئی پرندہ بیمار بھی ایسے جہاں گھر ہے نا، وہ بچے لاہور والے سننے کہ وہاں ساتھ کچھ درخت ہیں، وہاں چڑیاں زیادہ رہتی ہیں، یہ اب تنگ آئے ہوئے ہیں کہ وہ صبح جو اذان کا ٹائم ہوتا ہے نا تہجد کا، ان کی چہچہاہٹ اتنی ہوتی ہے کہ ہماری نیند ممکن نہیں ہے، اور پھر وہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں کچھ دیر بیٹھ کر اسی اپنے آشیانے میں، اس کے بعد 8 بجے کے بعد کوئی پرندہ آپ کو آشیانے میں نہیں ملے گا، گرمی ہو سردی ہو۔ جب آپ نے کوٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں نا لنڈے والے، اس وقت چڑیا اور وہ جو ہے وہ بغیر کوٹ کے اپنے عرض کیا، یہ جلب منفعت
درختوں میں جانوروں میں دکھنے کو آتی ہے اور ہر شخص یہ کر رہا ہے. جس کو منفعت سمجھتا ہے اس کے پیچھے ہے ہر روز، جس کو مضرت سمجھتا ہے. جانوروں سے کچھ سبق لینے کے معصومین نے فرمایا، روایات ہیں زیادہ. میں صرف اس کا کہ زیادہ شکوہ ہوتا ہے کہ پیسے آتے نہیں ہیں ہی نہیں. اب نا آج بجائے جو ہے نا مسجد کا جب چندہ لینے آتے ہیں نا تو ایک بندہ ساتھ کاپی لے کے ہر مومن سے پوچھتا جائے کہ بتاؤ اپنی فنانسلی طور پر زندگی پر مطمئن ہوگا. یہ فارم جب فل ہونا ہے تو خوف آئے گا دیکھ کر کہ ادھر اتنے بڑے بڑے مکان ہیں ویلنسیا میں اور ادھر ہر بندہ پور کر رہا ہے کہ میں تو بہت پریشان ہوں مالی لحاظ سے. ایک فرمان معصومین کا یہی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ہر روز کا، ہر پرندے کا، ہر پتھر میں رہنے والے جاندار کا، ہر روز کافر کا اللہ جب رزق نازل کر رہا ہوتا ہے جس وقت میں، اس وقت تم سوئے ہوئے ہوتے ہو. طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان صرف پرندے کی طرح اٹھ کے بیٹھ جاؤ. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نماز تہجد کے لیے آپ جو بوڑھے ہیں، جمعے میں بوڑھے ہی آتے ہیں، جوان عقل مند ہیں وہ نماز جمعہ میں نہیں آتے. جو آتے ہیں خداوند عالم ان کو اپنے والدین کے لیے، اپنے خاندان کے لیے باعث فخر بنائے، ان کو اس ملک اور دھرتی کے لیے باعث فخر و مباحات بنائے بحق محمد و اہل بیت محمد. یہ کام کریں. تہجد کے لیے عرض کیا تھا کہ اتنی چھوٹ ہے نا کہ حتیٰ اپنے بستر سے نہیں اٹھ پا رہے کہ گرم پانی آج کل تو مل جاتا ہے، ٹھنڈے پانی سے ڈرتے ہوئے آپ جو بزرگ بیٹھے ہیں کہ نہیں اب نہیں اٹھا جاتا، بیمار ہو جاؤں گا، پھر دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں. کہتے ہیں کچھ نہ کچھ ہمیں نظر نہیں آتی. یہاں آپ جہاں بیٹھے ہیں نا یہاں کچھ گرد و غبار ہے، اگر دوربین لگائیں تو یہاں وہ جب باہر سے روشنی آئے تو نظر آتی ہے. وہی گرد و غبار آپ کے بستر پر پڑی ہوتی ہے جہاں آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. علماء نے کہا حتیٰ جو بندہ اس سے بھی عاجز ہے کہ اٹھ کے جا کے اٹیچ باتھ روم میں وضو کر کے آ جائے، وہ وہیں بستر میں اٹھ کر اپنے بستر پر ہاتھ مار کے جیسے فارمیلٹی پوری کرنی ہوتی ہے، تیمم کر کے وہیں بیٹھ کر نماز تہجد پڑھ لے. جی مجھے یاد ہے آیت اللہ مصباح نے فرمایا تھا کہ جو ہے نا نصف شب کے بعد 4 رکعت، ویسے بھی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 4 رکعت اگر نصف شب کے بعد پڑھ لیں، پھر بے شک نماز تہجد سے تھوڑے لیٹ اٹھ جائیں آپ کی نماز ادا لکھی جائے گی. نماز تہجد بے شک طلوع آفتاب کے بعد صبح کی نماز پڑھنے کے بعد باقی آپ اس وقت پڑھ لیں، اس کو ادا کی نیت سے پڑھیں. باقی 4 رکعت اگر 4 رکعت وقت کے اندر پڑھ لی ہے تو پھر یہ واحد نماز ہے جس کی قضا ہے نماز مستحب. باقی نوافل ہیں، صبح کے بھی نوافل ہیں، ظہر کے بھی 8، عصر کے بھی، ان کا جب وقت گزر جاتا ہے تو ان کی قضا نہیں ہے. لیکن نماز تہجد وہ نوافل نماز ہے جس کی قضا ہے. اگر کسی کی چھوٹ گئی ہے تو اللہ اور معصومین فرماتے ہیں کہ وہ جو خلا پیدا ہوا تھا اس کو جلدی جلدی پر کر. اور یہ ایک نماز نوافل ہے، باقی سارے نوافل سفر میں معاف ہیں. معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہیں پڑھنے. اگر آپ شریعت کی نیت سے پڑھیں گے تو الٹا گناہ ہے. بعض اہل سنت تو بہت سارے ایسے ہیں اور کچھ شیعہ بھی بہت نیک ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں میں نے سفر میں روزہ رکھنا ہے، میں نے سفر میں نماز پڑھنی ہے.
یہ وہی ہیں جو آپ کو عرض کیا ہے نا کہ نہیں سمجھتے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مراجع اعظام جو کہتے ہیں نا کہ نماز میں اضافہ نہ کرو، اذان میں اضافہ نہ کرو، تشدد میں یہ نہ پڑھو۔ عبادت کہتے اس کو ہیں جس طرح معبود نے کہا ہے اس طرح کیا جائے۔ معبود نے کہا ہے پوری پڑھ تو پوری پڑھ، اگر معبود نے کہا ہے قصر پڑھنی ہے تو قصر پڑھ۔ وہ کہے قصر پڑھنی ہے، میں کہوں میں پوری پڑھوں گا، یہ اسی لیے تو عبادت واجب ہوئی تھی کہ تجھے اوبے کرنا آئے، تجھ سے وہ ابلیسیت ختم ہو کہ میرا دل یہ چاہتا ہے تو یہ کہتا ہے۔ لیکن ایک عرض کر رہا تھا کہ نماز تہجد ہے جو سفر میں بھی تاکید ہے پڑھنے کی، اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، دوسرے نوافل نہیں ہے۔ مصباح فرما رہے تھے، سب یہی فرماتے ہیں، مجھے اس دن مطلب سمجھ آئی، انہوں نے فرمایا مثلاً ایک بندہ جواب کرتا ہے 4 رکعت نماز پڑھ کے سویا تھا 12 بجے، 12 سے پہلے آج کل آدھی رات ہو جاتی ہے، تو مثلاً پڑھ کے سویا ہے، صبح اتنا ٹائم ہے کہ 2 رکعت نماز واجب پڑھی ہے اور آفس جانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ نماز تو قضا ہو سکتی ہے لیکن آفس کو لیٹ نہیں ہو سکتا، اللہ کہتا ہے نہ کر لیٹ۔ جو جب چلنے لگے نا آفس کی طرف تو قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر کہہ کے تکبیرۃ الاحرام کہہ کے شروع کر دے، اب چلتا جا آفس کی طرف، جدھر گاڑی مڑتی ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، وہی سفر کی حالت میں چلتے ہوئے ڈرائیونگ کی حالت میں آپ نماز پڑھتے جائیں، اشارے کے ساتھ رکوع اور سجود کرتے جائیں، اللہ آپ کی تہجد لکھ لے گا۔ میں نے عرض کیا کہ اس شکوے اور اس شکایت کا ایک معصومین کی روایت میں جو حل ہے، اللہم صلی اللہ محمد، کہ رزق پورے نہیں ہوتا، اس کا ایک چھوٹا سا آپ آزما لیں کہ اذان سے لے کر طلوع آفتاب تک نہ سوئیں، جاگے ہوئے ہوں، بچوں کو بھی بیدار کریں، اپنے گھر کی خواتین کو بھی عادت ڈالیں۔ جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا جن راتوں میں جو شب احیاء ہیں، جن میں سے ایک شب جمعہ بھی ہے، یہ بارہا عرض کیا کہ جمعہ ویکینڈ ہے اسلامی، ہم یہ لا الہ الا اللہ پر لیا ہوا ملک اس میں لانگ مارچ کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ کیا کہ اتوار اسلامی ویکینڈ ہے یا درمیان میں 1-2 دفعہ شروع بھی ہوا تھا۔ اس کے بہت سارے مستحبات ہیں جن میں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ شب جمعہ کہتے ہیں بچوں کے لیے شیرینی لے آؤ، کوئی ایسی چیز لے آؤ کہ ان کو پتہ چلے کہ آج کوئی خاص رات ہے۔ جمعہ والے دن صفائی کرنا، یہی اپنے کپڑے دھونا، غسل کرنا، ناخن اتارنا، اپنے بال ٹھیک کرنا، اتنا ثواب ہے، آدمی دنگ رہ جاتا ہے اور حیران ہو جاتا ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا یہ ہمیں بتانے کے لیے ہے، کہتی ہیں جو شب احیاء ہوتی تھیں رات کو اپنے بچوں کو کھانا کم دیتی تھیں۔ بچے یہ ماؤں سے پوچھنا، رات کو جب کم کھانا کھائے ہوا نا تو پھر آدھی رات کو اٹھ جاتے ہیں، ان کا جب معدہ خالی ہوتا ہے تو پھر غذا کی طلب ہوتی ہے، ان کی نیند اکھڑ جاتی ہے۔ اس لیے کہ جب ماں نے تہجد کے لیے کھڑا ہونا ہے تو بچے بھی بیدار ہو سکے، اور یہ روایت میں ہے کہ بی بی جب کھڑی ہوتی تھیں چھوٹے چھوٹے حسن حسین کو اپنے مصلے پر ساتھ کھڑا کرتی تھیں۔ اس طرح اگر گھروں کا ماحول بن جائے، واللہ بخدا جن بلاؤں میں ہم سب کچھ ہوتے ہوئے گرفتار ہیں،
دوسرے جو لوگ کہتے ہیں کہ برکت نہیں، آتا ہے اور ایسے چلا جاتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا، ان کو معصومین نے فرمایا کہ اذان کے وقت سے پہلے وہی وقت سحر، اس ٹائم چند منٹ اذان سے پہلے بیدار ہوں، ذکر خدا میں ہوں، اس وقت برکت نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ اس وقت میں وہ کام ہوتے ہیں جو دن کے کسی دربار اور کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہوتے، وہاں وہ اسرار حل ہو جاتے ہیں، وہاں وہ دے دیتا ہے اللہ اپنے بندے کو اگر مانگنے کے لیے ہاتھ بڑھائے ہوئے ہو تو۔ جو اپنے ان دکھوں کا علاج جو دنیا میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے مایوس ہو چکے ہیں کہ کہیں نہیں ہے، ایک دفعہ اس دربار میں بھی جا کے دیکھیں، بے شک آپ کے بچوں کو پتہ نہ ہو، آپ کے گھر والوں کو پتہ نہ ہو، رات کے اندھیرے میں اٹھ کے ایک گھر کے کونے میں ہی چلے جائیں اور مان جائیں کہ میں عاجز ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ مناجات امیر المومنین وہ مسجد کوفہ کے اعمال میں بھی ہے، صحیفہ سجادیہ میں مختصر، مولا یا مولا یا انت الغنی وانا الفقیر، انت المعز وانا الذلیل، انت العزیز وانا الذلیل۔ میرے اللہ تو غنی ہے، میں فقیر ہوں، تو عزت والا ہے، میں رسوا اور ذلیل ہوں۔ حل یرحم الذلیل الا العزیز۔ اللہ بتا تیرے دروازے سے کو چھوڑ کر کہاں اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی خیرات مانگ کے ہوں۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں معصومین کی سیرت کو سمجھ کر عمل کر کے اپنی زندگیوں کے تمام پریشانیاں ان سے بچنے کی توفیق و رحمت فرمائے۔ ان ابلغ الحدیث و ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد والثناء للہ الذی لا یحصی ثناءہ الا ہو، وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلی آلہ الاطیبین الانجمین لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین والارضین بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ۔ اللہم صل وسلم علی امیر المؤمنین وقائد غر المحجلین مولا المواحدین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام وعلی سیدۃ نساء العالمین وبذات خاتم النبیین فاطمۃ بنت محمد صلوات اللہ علیہا وعلی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وصبط نبی الرحمہ وعلی ابن الحسین سید العابدین وقرۃ عین الناظرین ومحمد ابن علی الباقر العلم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف القائم المہدی الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبجمنہ رزق الورا۔ اللہم عجل فرجہ وساہل مخرجہ واکحل ناظرنا بنظرۃ منا الیہ۔ خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام تمام حاضرین کو بالخصوص اور جتنے مومنین و مومنات ابھی
نماز کے لیے یا خصوصاً نماز جمعہ کے لیے موفق نہیں ہوئے، ان کو جو رکاوٹیں ہیں خداوند عالم دور فرمائے اور سب کو دلوں میں اپنی عبادت کی مٹھاس اور محبت پیدا فرمائے اور اس بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں سے عزت ملتی ہے۔ عرض کیا تھا کہ جو ہے تقوی وہی جو جلب منفعت اور دفع ضرر ایک فطرت ہے ہر جاندار کی، وہ انسان کے اندر ہے۔ ہمیں تقوی جو قرآن مجید اور امیر المومنین کہتے ہیں، اس کی جو ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور اتنا اچھا نہیں لگتی یہ گفتگو، اس کی ایک وجہ ہے ہماری اپنے آپ سے عدم آشنائی۔ یہ پہلے بھی عرض کیا ہے، پھر عرض کر رہا ہوں، جو برادران پہلے لیٹ آتے تھے اب جلدی آنا شروع کیا ہے، ذات واجب ان کو دنیا میں عزت اور عظمت اور آخرت میں اہل بیت کی شفاعت نصیب فرمائے۔ میری خواہش ہے، پہلے سے اعلان کیا ہوا ہے، ابھی درمیان میں وقفہ اس لیے کہتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے جب بھی کوئی معصوم آیا ہے تو ان کو، ان کی اولاد کو ان کی شہادت کا تحفہ دیا ہے، یہ امام کو اسی دنیا میں موجود رکھ کر ہماری دسترس سے دور کر کے اللہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ تم معصوم کے علاوہ کتنے غریب ہو۔ تم اگر ایک معصوم حاکم نہ ہو تو تمہاری، اب دیکھ لو، آپ جمعے پر آئے ہیں، پتہ نہیں سوچ رہے ہوں کہ واپسی پر کیا بننا ہے لاہور کا۔ یہ جو پریشانی ہے نا، اگر آدمی محسوس کرے تو ہمارے تشیع میں اس کا جواب ہے کہ یہ پریشانیاں کس کا علامت ہے؟ یہ علامت ہے کہ وہ جن کو یا تلوار کے ساتھ یا زہر کے ساتھ دنیا سے آپ نے روانہ کیا ہے نا، انہی کی ضرورت ہے آپ کو، وگرنہ جو آپ نے منتخب کیا ہے آج تک ثقیفہ سے لے کر 2020 تک، اس مہینے تک، جو اللہ کے بنائے ہوئے تھے ان کو تو آپ نے خود یہ سلوک کیا کہ عرض کیا یا تلوار کے ساتھ یا زہر کے ساتھ دنیا سے گئے ہیں۔ جو آپ نے اپنے عقل کے ساتھ لائے ہیں ان کے آپ کرشمے دیکھو۔ کمانے والا شخص جس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے کمانے کی، پڑھے لکھے ہمارے افراد، کوئی آدمی محفوظ نہیں ہے، حتیٰ آپ کا عرض کیا کہ ہر اب بزنس مین یا پڑھا لکھا شخص وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے۔ پاکستان میں بہت سارے پڑھے لکھے ہمارے بچے ہیں جو پاکستان میں ہی پیدا ہوئے ہیں، اتنی ان میں ٹیلنٹ ہے، پاکستان چھوڑ کے چلے گئے، پوچھے کیوں؟ کہا ہماری جان ہی محفوظ نہیں ہے، نہ وہاں ڈاکٹر محفوظ، نہ وہاں لائر محفوظ، نہ وہاں صحافی محفوظ۔ دو، ایک طرف ایک یزید بیٹھا ہے، ایک طرف ایک یزید بیٹھا ہے، اس کا بس چلتا ہے تو وہ صحافت اتنا محترم اور اتنا، یعنی جس ملک میں صحافت نہیں ہے وہ ملک نہیں چل سکتے۔ بہت ایک جیسے ستون ہوتے ہیں ممالک کی، اس طرح صحافت ہوتی ہے۔ ہماری صحافت کو مصروف اسی میں کر دیا کہ ہمارے گیت گاؤ اور حرام کھاؤ۔ جب بھی کسی نے بھول کر بھی کوئی بات جو ہے وہ کر دی تو جس کے پاس طاقت ہے، اب محسوس کیا کرے درد، بے شک دشمن کے گھر
جب اس کے بچے یتیم ہوں نا، جناب امیر نے کہا ہے گھر میں ایک دفعہ اپنے بچوں کو اس نگاہ سے جناب امیر کہتے ہیں دیکھا کر کہ آج وہ یتیم ہے، کل ہو سکتا ہے تیرے ایسے بے سہارا ہوں۔ اپنے بچوں کو بے شک پیار کیا کریں۔ جب کوئی بیوہ ہوتی ہے مسلمان بچی، جب کوئی ماں اپنے بیٹے کے فراق میں بیٹھتی ہے، میں نہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں یہ باتیں ہونی چاہیے، لیکن میں عموماً نہ وقت ہوتا ہے نہ گریز کرتا ہوں۔ بہرحال جو جنازہ آیا ہے آپ کے سامنے، اب بندہ کہتے ہیں ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ اب ہر طرف سے کوئی کہہ رہا ہے اس نے کرایا ہے، کوئی کہہ رہا ہے وہ شامل ہے، کوئی کہہ رہا ہے وہ شامل ہے۔ جہاں اس ملک میں اب بندہ کیا کہے کہ ان لوگوں کو آج تک پتہ نہیں لگا کہ یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا ہے یا حسین علیہ السلام ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آج تک ابھی ان کو پتہ نہیں ہے کون ظالم ہے کون مظلوم ہے۔ دن دنا رہے ہیں قاتل، دن دنا رہے ہیں بدماش، بیٹھے ہوئے سینٹوں میں ہزاروں لوگوں کے قاتل، جن کا جرم صرف یہ ہے کہ انہوں نے قاتل کو قاتل کہا کیوں ہے۔ شیعہ کس جرم میں مارے گئے؟ آپ اس پاکستان کی تاریخ میں جتنے شیعہ علماء، ذاکرین، مومنین، ماتمدار، عزادار، وہ تو صحافی نہیں تھے، انہوں نے تاریخ میں ایک قاتل کو قاتل کہا ہے نا۔ اور ہمارے مقدسات کی توہین کرتے ہیں۔ غلام حسین نجفی صاحب قبلہ شہید، انہوں نے یہ بل پاس ہوا تھا سینٹ میں کہ جو صحابہ کی اشارتاً و کنایتاً کرے گا اس کی 3000 قید ہے۔ انہوں نے اس وقت بلائی تھی، میٹنگ منائی تھی جامعہ میں، اس نے کہا تھا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنی ام الائمہ بی بی فاطمہ الزہرا کی شہادت نہ پڑھیں۔ جو ہی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ ہماری جدہ دنیا سے طبعی موت نہیں گئی، اس زخم کی وجہ سے گئی ہیں جو پہلو میں تھا۔ اس جرم میں کتنے شیعہ ہیں گنے؟ یہ محرم میں جو اس محرم بھی ہوا ہے، کبھی کم کبھی زیادہ، قاتل کو قاتل اور ظالم کو ظالم کہنا، یہ شیعہ کا جرم ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نہیں ہے وہ شیعہ جو کسی کے گھر میں مر گئے اور یہ اپنے بچوں کو پیار کر کے سو جائے۔ جب کوئی مرتا ہے، میں نے وہ جو حدیث پیغمبر کی پڑھی تھی، اس کے آخر میں جملہ یہ تھا کہ اگر بولیں تو ذکر خدا اور مظلوم کی حمایت میں، چپ کریں تو فکر کریں، کسی موقع کو نگاہ کریں تو اس سے عبرت حاصل کریں۔ خداوند عالم اس مملکت خداداد پاکستان، اس میں پہلے تو دعا ہے کہ وہ عادل، وہ جو امید زہرا ہے، وہ جس کی بعض علماء نے کہا جب در اور دیوار کے درمیان تھی نا فاطمہ، ایک بیٹے کا نام یہ تھا، اللہ اس منتقم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور مسلمانوں کو اپنے دشمن کی شناخت نصیب فرمائے۔
ظالم سے براعت کرنے اور مظلوم کا ساتھ دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔